بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں قربان جاؤں اس حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے اور میں نثار حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی اس غمخوار بہن کے، جس نے مدینہ کی گلیوں سے لے کر شام کے قید خانے تک اپنے بھائی کا ساتھ دیا۔ میں فدا حضرت شبیر رضی اللہ عنہ کی جانثار بہن کے، جس نے کربلا کے میدان میں اپنے دونوں بچوں عون اور محمد رضی اللہ عنہ کو دین کی آبرو پر صدقے کر دیا۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ارشاد کی تعمیل کرنے ہی والی تھیں۔ دیکھا تو بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پھر باہر نکل رہے ہیں۔ بہن نے دوڑ کر بھائی کا دامن پکڑ لیا اور پوچھا، بھائی جان اکیلے کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا، ماں کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سلام کرنے جا رہا ہوں۔ جس ماں نے مجھے بڑے پیار سے پالا ہے، جس ماں کی آغوش میرے لیے راحت و دل و جان تھی، جس ماں کا دامن میرے لیے دامن رحمت تھا، اور جس ماں نے مجھے قرآن کی لوریاں دے دے کر سلایا، اور جس ماں نے مجھے آیات قرآنی پڑھ کر جگایا، آج اس ماں کی تربت پر آخری سلام کرنے جا رہا ہوں۔ بہن نے عرض کی، بھائی میں بھی چلوں گی، میں بھی خاک تربت کو بوسہ دوں گی، شاید پھر ماں کی قبر دیکھنی نصیب نہ ہو۔ پھر دونوں بہن بھائی رات کی تاریکی میں اپنی ماں کی قبر پر پہنچے۔ جناب سیدہ زینب رضی اللہ عنہا سر کی طرف کھڑی ہو گئیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پاؤں کی طرف۔ بی بی زینب رضی اللہ عنہا نے غلاف قبر کو آنکھوں سے لگایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے سر پاؤں پر رکھ دیا۔ بہن قبر سے لپٹ گئی۔ بہن کی ہچکی بن گئی اور بھائی کی چیخ نکل گئی۔ ماں کی قبر ہے، دونوں بہن بھائی حاضر ہیں، اس کے پالے ہیں، اس کے جائے ہیں اور اسی کی گود کھلائے ہیں۔ یہ آنکھوں سے اوجھل ہوتے ماں کا کلیجہ دھل جاتا، وہ سوتے یہ جاگتی رہتی، وہ روتے یہ تڑپ اٹھتی۔ پھر کون کہتا ہے کہ اسی ماں کا دل اپنے بچوں کو قبر پر دیکھ کر تہ خاک مضطرب نہ ہوا ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے تربت پاک پر منہ رکھ دیا اور عرض کی، اماں جان، آپ رضی اللہ عنہ کا بیٹا حسین رضی اللہ عنہ آخری سلام کرنے حاضر ہوا ہے۔ جس حسین رضی اللہ عنہ کو آپ رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی لوریاں سنائیں، جس حسین رضی اللہ عنہ کا جھولا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جھلایا، آج اس حسین رضی اللہ عنہ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ آج ظالم لوگ اس حسین رضی اللہ عنہ کے خون کے پیاسے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی قبر چھوٹ رہی ہے، مدینہ منورہ اجل ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ دور ہو رہا ہے اور مدینہ کی گلیاں چھپ رہی ہیں۔ اماں جان، اگر مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو درگزر کر دیں، اور کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دیں، اور پھر جی بھر کر روئے۔ جناب سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی آہ نکلی اور کہا، اے اماں جان، دنیا کا رواج ہے، بیٹیاں پردیس جاتی ہیں تو مائیں رخصت کرتی ہیں، سر منہ چومتی ہیں، گلے لگاتی ہیں اور دور تک ساتھ جاتی ہیں۔ میں بھی آپ رضی اللہ عنہا کی بیٹی ہوں، لخت جگر ہوں اور نور نظر ہوں۔ میں بھی دیس چھوڑ کر پردیس جا رہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ چھوڑ کر کوفہ کے ریگستان کو جا رہی ہوں۔ یہ وہ حالات تھے جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی قبر مبارک پر ہوئے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو چونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے تیاری کرنے کا حکم مل چکا تھا، اس لیے وہ واپس گھر آتے ہی رخت سفر باندھنے میں مصروف ہو گئیں، اور پھر حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے سامان کی ایک چھوٹی سی گٹھری باندھی۔ اس گٹھری میں لال و جواہرات نہیں تھے، ریشمی چادریں نہیں تھیں، سونے اور چاندی کے برتن نہیں تھے۔ اس گٹھری میں 2 سیر ستو تھے، مٹی کے 4 پیالے تھے، پانی کا ایک مشکیزہ تھا جو کہ چند روٹیاں تھیں، کھجور کا ایک مسلہ تھا، والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی ایک چادر تھی، بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا ایک پٹکا تھا، والد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ایک تلوار تھی،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دستار تھی۔ سامان سفر تیار ہو گیا۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، آج اصغر اکبر رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہیں اور محمد رضی اللہ عنہ بھی ہمراہ ہیں، اور میرے بھائی عباس حسین رضی اللہ عنہ بھی جا رہے ہیں، مگر جب میں واپس مدینہ آؤں گی تو نہ اکبر رضی اللہ عنہ ساتھ ہوں گے، نہ اصغر رضی اللہ عنہ، نہ عون محمد رضی اللہ عنہ ہوں گے، اور نہ عباس حسین رضی اللہ عنہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بہن کی آواز سنی تو پاس آئے، بہن کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، بہن صبر کرنے والوں کی اولاد ہو، صبر کرو، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض نہ ہو جائیں۔ صبح ستارے نے رات کی سیاہی کا پردہ چاک کیا اور مؤذن کی صدائیں توحید و رسالت نے مدینہ والوں کو فجر کی نماز کے لیے بلایا، اور پھر سورج طلوع ہوا اور در و دیوار روشن ہو گئے، رات کا اندھیرا ختم ہو گیا، اور مدینہ کے رہنے والوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا مدینہ چھوڑ کر جانے کا اس وقت پتہ چلا جس وقت اونٹوں پر سامان لادا جا چکا تھا، کچاوے تیار ہو چکے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پردہ دار بیبیاں شکستہ سی ہماریوں پر سوار ہو چکی تھیں، اور شہزادہ علی اکبر رضی اللہ عنہ اونٹوں کی مہار پکڑ چکے تھے۔ مدینہ والوں نے اہل بیت رضی اللہ عنہم کی اس مقدس اور نورانی قافلے کو مدینہ سے رخصت ہوتے دیکھا تو ایک کہرام مچ گیا، ایک حشر برپا ہو گیا اور ایک قیامت آ گئی۔ مدینہ کے مردوں، عورتوں، بوڑھوں اور بچوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قدم پکڑ لیے، بچوں نے عون محمد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ تھامے، عورتیں حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی عماری سے لپٹ گئیں، جوانوں نے حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ کے پاؤں پکڑے، اور بوڑھوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا دامن کھینچا، راستہ روکا گیا، درخواستیں کی گئیں اور واسطے دیے گئے، مگر چونکہ نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ اٹل تھا، نیت پکی تھی، حوصلہ بلند اور دل مضبوط تھا، اس لیے نہ ہی مردوں کی منتیں کام آئیں، نہ ہی عورتوں کے واسطے، نہ ہی بوڑھوں کی التجائیں قبول ہوئیں، اور نہ بچوں کا رونا۔ اہل مدینہ نے عرض کی، آقا حسین رضی اللہ عنہ اللہ کے لیے کوفہ آ جاؤ۔ نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، مدینہ والو، تمہاری خیر خواہی کا شکریہ، تمہاری ہمدردی قابل تحسین اور تمہاری محبت و عقیدت کے نثار۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے لال کی بیمار بیٹی حضرت سغرا رضی اللہ عنہا کو ابھی تک یہ یقین تھا کہ وہ بھی ساتھ ہی جا رہی ہیں، لیکن اسے اپنے بھائیوں سے بچھڑنے، پھپھی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا سے جدا ہونے کا، عون محمد رضی اللہ عنہ سے دور رہنے کا، ماں شہر بانو رضی اللہ عنہا کی شفقت سے محرومی کا، اور والد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سایہ سے علیحدہ ہونے کا اس وقت پتہ چلا جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی بیمار بیٹی کو گلے لگایا اور روتی ہوئی آنکھوں سے فرمایا، بیٹی تم بیمار ہو اس لیے مدینہ ہی میں رہو۔ شفیق والد کی زبان مبارک سے یہ سن کر حضرت سغرا رضی اللہ عنہا بے ہوش ہو کر گر پڑی، ہوش آئی تو پھپھی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے دامن سے لپٹ گئیں، کبھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاؤں پکڑتیں اور کبھی قاسم رضی اللہ عنہ اور عباس رضی اللہ عنہ کے آگے ہاتھ جوڑتیں کہ قافلے والوں، خدا کے لیے مجھ بیمار کو بھی ساتھ لے چلو۔ باپ کے قدموں میں گر کر چلائیں اور وہ بھائیوں کے پاؤں پکڑ کر چیخیں، مگر ان کا رونا کام نہ آیا اور ان کی فریاد سود مند نہ ہو سکی، اور وہ پھر والد کے پاؤں سے لپٹ گئیں، ہاتھ جوڑے اور عرض کی، بابا مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ جلد ملتے ہیں آگے کے واقعات کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ جلد ملتے ہیں آگے کے واقعات کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔